बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि वल मुहाजिरु, हिजरत करने वाला, मन वो शख्स है जो हाजरा छोड़ दे खतो या सारी गलतियां व जुनूब और सारे गुनाह। असल मुहाजिर कौन है? हिजरत ये होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कहीं पर मुसलमान रह रहे हों, उनका दीन महफूज ना हो और उन्हें सताया जा रहा हो, जैसे मक्का में मुसलमान रह रहे थे। मुसलमान जब मक्का में रह रहे थे और वहां पर मक्का के जो लोग थे अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो इतना ज्यादा मुसलमानों को तंग करते थे, नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे, मस्जिद में जा भी नहीं सकते थे मुसलमान, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ सकते थे। उन्हें पता चलता कि अगर उन्हें पता चलता कि मुसलमान कहीं पर इकट्ठे हुए हैं या मुसलमान अपने दीन का कोई काम करने लगे हैं या मुसलमान कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो इंतहाई आकर सजा सख्त देते थे। और उन्हें पता चलता कि कोई नया बंदा मुसलमान हुआ है, तो जब भी वो उसको इतना सताते थे, इतनी सजाएं देते थे कि ताकि उन सजाओं को और उन तकलीफों को देखकर कोई नया इंसान मुसलमान ना हो। तो फिर मुसलमानों ने मक्का छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, मदीना चले गए। तो ऐसे ही किसी जगह पर लोग रह रहे हों और वहां पर उनका दीन महफूज ना हो, जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे थे, वहां पर जाहिर है उनका दीन महफूज नहीं था, तो वो नया अल्लाह ताला ने उन्हें अपना मुल्क दिया पाकिस्तान, और वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। तो अपने मजहब को बचाने के लिए और अपने मजहब पर चलने के लिए, और किसी जगह पर मजहब पर चलना मुश्किल हो, रुकावटें हों, तो वहां से इंसान उस जगह को छोड़ सकता है। इसे हिजरत कहते हैं, अरबी में हिजरत कहते हैं, और उर्दू में तो नकल मकानी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। तो यहाँ पर इस हदीस पाक में असल मुहाजिर किसको कहा गया है? असल हिजरत करने वाला कौन है? असल हिजरत करने वाला वो है जो अपनी सारी गलतियों को छोड़ दे, अपने सारे गुनाहों को छोड़ दे। कितना बड़ा मकाम है कि इंसान हर गलती और हर गुनाह को छोड़ दे और उसे अल्लाह ताला हिजरत का दर्जा देते हैं। आपको पता है ना, एक जगह अपने मजहब को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ देना, नेक जगह पे चले जाना जहां उसका दीन महफूज रहे, तो कितना बड़ा सवाब है। जैसे आज ही वो बंदा माँ के पेट से पैदा हुआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, छोटे बड़े गुनाह तो तौबा से माफ होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गुनाहों से भी तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना नेक कर देते हैं, इतना सवाब देते हैं कि जैसे आज ही वो बंदा पैदा हुआ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल जिंदगी की आखिरी सफर था, आखिरी जंग थी काफिरों के साथ, उसे जंग तबूक कहते हैं। उसमें 81 या 83 लोग रह गए थे या 80 रह गए थे पीछे, बाकी तो सारे अनगिनत लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर गए। उनमें 7 सहाबी ऐसे थे जो
کسی وجہ سے نہیں ایسے رہ گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس تو انہوں نے بتا دیا، یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک ایک صحابی ہیں، انہوں نے صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی اور کے سامنے میں بیٹھا ہوتا تو میں جھوٹ بول لیتا اور اس کے غصے سے بچ جاتا، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو خوش کر دوں، کہ کوئی بہانہ کر لوں، تو آپ ابھی تو مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن عنقریب اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، لہٰذا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی وجہ سے نہیں، سستی ہو گئی، یہ سوچا کہ کل آپ کو مل جاؤں گا، اتنی اچھی سواری ہے، تیز سواری ہے، سامان بھی ہے، تو یوں کل کل کرتے رہ گیا پیچھے اور آپ کے ساتھ نہ جا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنی چھوڑ دی، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے اور کوئی بھی ان سے بولتا نہیں تھا، اور وہ بہت پریشان رہتے تھے. ان کا واقعہ کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. تو پھر 50 دن کی جو صبح تھی، اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ آ کر بیٹھے حضرت کعب بن مالک اور فرمانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بات دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو حضرت کعب بن مالک فرمانے لگے کہ میں آج آپ کے سامنے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے نجات سچ کی وجہ سے دی ہے، تو میرا آپ کے سامنے یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا. اور پھر اللہ کے رسول صاحب نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ آپ آج کا جو دن ہے وہ آپ کے لیے ایسا ہے جیسے آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہو، پیدا کیا ہو، کیونکہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو آپ دیکھو کہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو انسان جب غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعتاً اسے بہت بڑی خوشخبریاں دیتے ہیں. قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے موجود ہیں خوشخبریاں. تو آپ لوگ ایک دم سے تو غلطیاں نہیں نہ چھوٹتی. اگر آپ لوگوں کو عادت ہے موبائل دیکھنے کی، غیر محرم تصویریں دیکھنے کی، آپ لوگوں کو نعوذ باللہ عادت ہے گانے سننے کی، ڈرامے دیکھنے کی، موویز دیکھنے کی، کارٹون دیکھنے کی، یہ ساری عادتیں ہیں نا، ایک دن ایک دم سے یہ سب نہیں چھوٹیں گے. آپ ایک ایک کر کے چھوڑیں. آپ اللہ جی سے بھی وعدہ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جی مجھے توفیق دے کہ یہ میری زندگی سے بھی گناہ چلا جائے. میں سوچوں کہ میں کس کی غلطی کر رہی ہوں، کس کو ناراض کر رہی ہوں، آپ کو جو آپ سب سے بڑے ہیں، کبھی بھی حساب لے سکتے ہیں. آپ کی نعمتیں، آپ کی نعمتوں میں تو میں بالکل بھری ہوئی، لپٹی ہوئی ہوں، تو اس کے باوجود آپ کو ناراض کر رہی ہوں. اللہ جی آپ مجھے معاف کر دے اور مجھے استقامت دے کہ میں آج یہ گناہ چھوڑ رہی ہوں. آپ اگر مہینے میں بھی ایک گناہ چھوڑیں گے یا آپ ہفتے میں ایک گناہ چھوڑیں اور پورا ہفتہ پریکٹس کریں کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، تو آپ دیکھو مہینے میں آپ کے 4 گناہ چھوٹ جائیں گے، سال میں آپ کے کتنے گناہ چھوٹ جائیں گے. جاتے جاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ ڈھونڈیں گے کہ تو آپ کا کوئی گناہ نہیں رہے گا. تو کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا. دیکھو یہ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، اللہ کا دیدار کریں گی، تو اس کے لیے پھر آپ کو دنیا کے نظارے اور دنیا کی خوبصورت شکلیں ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا نا. یہ کان اللہ رب العزت کی باتیں سنیں گے تو دنیا کے پھر گانے اور فضولیات ان کو سننے سے آپ چھوڑوائیں گے نا. تو کچھ بھی انسان کھوتا ہے تو اسے بہت کچھ ملتا ہے. تو اس لیے آپ کی زبان ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے. اس کو ذکر کا عادی کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کا عادی کرنا، تو قیامت کے دن یہی زبان کیا کہے گی کہ یا اللہ یہ ہر پل آپ کا کلام، آپ کے ذکر میرے سے ادا کرتے تھے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو ظاہر ہے اللہ کی رضا مل رہی ہے نا. وہ تبھی ملے گی جب دنیا میں آپ اس سے غلط باتیں چھوڑیں گے. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟
درود پاک. آج سے ایک ظاہر ہے یہ کب سے آپ پڑھ رہے ہیں دروشف تو بہت سارے ہیں، تو آج جو اس کے علاوہ دروشف اب کوشش کریں کہ کچھ دن ایک دروشف پڑھے، دوسرے کبھی تھوڑے دنوں کے بعد پھر اور دروشف پڑھے. تو آج سے یہ پڑھے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.